عزیزان گرامی، آج کی مجلس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ امام کی زندگی سے ہم تھوڑا آشنا ہوں۔ اگر میں ایک شیعہ ہوں، امام کا چاہنے والا ہوں، چوتھے امام کا ماننے والا ہوں، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ امام کی زندگی کے بارے میں مجھے 15 منٹ بول دو کچھ چیز کہ امام کی زندگی کیسی تھی، حالات کیسے تھے، سوائے کوفہ اور شام کے ہم امام کی زندگی کو کتنا جانتے ہیں، ہم امام کی کتنی معرفت رکھتے ہیں امام کی؟ تو آج کی مجلس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، امام کی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ کیا زمانہ تھا، کربلا سے پہلے کیا حالات تھے، اسیر جب ہوئے تھے تو کیا حالات تھے، اور اسیر ہونے کے بعد امام کی شہادت تک واقعات کیا تھے، حالات کیا تھے، اور امام نے کیا کام کو انجام دیا۔ تھوڑا سا ڈسٹریکشن ہوتا رہے گا کیونکہ وہاں سے بچے کی آوازیں وغیرہ آئیں گی، تو میری آپ سے گزارش یہ کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ جو مطالب میں بیان کرنے والا ہوں وہ مطالب زیادہ ہیں کم وقت میں، تو میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ آپ توجہ سے بات کو سنیں۔ ایک صلوات کا سہارا دے دے محمد و آل محمد پر۔ یا علی۔ عزیزان گرامی، چوتھے امام کا نام امام حسین علیہ السلام نے علی رکھا تھا۔ کچھ روایتوں کے مطابق امام کو مولا کائنات سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے سب بچوں کا نام اپنے علی رکھا تھا، جو ان کا اصلی نام ہے علی ہے۔ ان کے والد کا نام آپ جانتے ہیں۔ 5 شعبان کو امام کی ولادت ہوتی ہے، سن 38 ہجری میں، 38 ایئر آف ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے، اور امام کی شہادت جو ہے 95 ہجری میں ہوتی ہے، 95 ہجری میں۔ امام کی پوری زندگی جو ہے وہ امام 57 ایئرز کے تھے جب امام کی شہادت ہوتی ہے، 57 سال کے امام تھے جب امام کی شہادت ہوتی ہے۔ امام کی زندگی کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ 22 سال امام کی زندگی وہ ہے کہ امام جب ان کو امامت ملی اور روز عاشور تب تک کی امام کی زندگی 22 سال کی زندگی ہے، پھر روز عاشور کے بعد سے لے کے امام کی شہادت کی جو زندگی ہے وہ 35 سال کی زندگی ہے۔ یہ امام کی زندگی کا ایک اوورآل ویو ہے۔ اب یہ 35 سال کی جو امام کی زندگی ہے اس کو بھی 2 حصوں میں آپ ڈیوائیڈ تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ امام کی اسارت کا، جب امام اسیر ہوئے تھے اور کوفہ و شام لے کے گئے تھے اور پھر مدینہ دوبارہ واپس آئے۔ دوسرا حصہ مدینہ میں امام جب تھے اور امام کی شہادت تک جو 34 سال ہے امام نے کیسے گزارے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ان میں اہم واقعات امام کی زندگی میں کون سے گزرے، اور ان اہم واقعات میں امام نے شیعوں کی تربیت کے لیے کیا اقدام کیا، اس چیز کو ہم جاننے کی آج کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ امام کے خاندان کے سلسلے میں اگر بیان کروں تو امام کی والدہ جو ہیں شیربانو ہیں، یہ امام کی جو والدہ ہیں یہ ایرانی پرنسس تھیں، یعنی وہاں کی جو ہیں جب اسیر کیا گیا تھا اور ان کو مدینہ لایا گیا تھا تو امام علی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ انہیں آزاد کیا جائے اور انہیں اختیار دیا جائے کہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اور امام علی علیہ السلام کی نصیحت کے بعد انہوں نے امام حسین سے شادی کی، اور امام حسین سے شادی ہونے کے بعد جو ہمارے چوتھے امام کی ولادت ان کے گھر میں ہوتی ہے۔ والدہ پاکیزہ اور والد امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس امام علیہ السلام کی، یہ امام علیہ السلام کا نسب ہے۔ امام کے 35 سال کی امامت کے پیریڈ میں 6 خلفاء گزرے ہیں بنی امیہ کے، کچھ کم وقت کے لیے تھے، کچھ زیادہ وقت کے لیے تھے، جس میں سے یہ ملعونوں کے نام بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ سب سے پہلے یزید ابن معاویہ تھا، پھر عبداللہ ابن یزید، معاویہ ابن یزید، مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان اور ولید بن
عبد الملک، یہ 6 خلیفہ جو ہیں یہ امام کی امامت کے دوران گزرتے ہیں، اور آخری جو خلیفہ ملعون ہوتا ہے وہ امام کو زہر دے دیتا ہے۔ تو آپ کے سامنے امام کی زندگی کا ایک اوورآل پکچر آ گئی۔ 35 سال ہیں، دشمن میں خلیفہ ہیں، بنی امیہ ہیں، اور بنی امیہ کے 6 خلیفہ جو ہیں وہ سامنے ایک کے بعد ایک گزرتے ہیں۔ یہ ایک سچویشن ہے، اس میں سب سے زیادہ خبیث، سب سے زیادہ چالاک جو خلیفہ تھا وہ عبد الملک بن مروان تھا۔ یہ خلیفہ جو تھا، آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ معاویہ کے بعد سب سے زیادہ چالاک اور سب سے زیادہ طاقتور جو خلیفہ گزرا ہے، تقریباً 20 سال اس کی خلافت جو ہے اس پیریڈ میں گزرتی ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ عبد الملک بن مروان۔ یہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ جابر اور سب سے زیادہ چالاک خلیفہ جو ہے امام کی زندگی کے اندر جو 35 سال کے اندر گزرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے بیان کیا کہ امام علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہیں اس کے اندر یہ ایک اوورآل پکچر ہو گئی۔ اب آتے ہیں امام علیہ السلام کی امامت، دوسرے اماموں سے ہم ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ امام کی امامت اور دوسرے اماموں کی امامت۔ تو علماء کہتے ہیں کہ امام سجاد کی امامت کا جو زمانہ ہے تمام اماموں میں سب سے سخت امامت کا زمانہ ہے۔ سب سے سخت امامت کا زمانہ جو ہے علماء کہتے ہیں وہ امام سجاد کے زمانہ ہے۔ علماء کہتے ہیں 9ویں 10ویں اور 11ویں امام جو ہیں ان کی زندگی بھی سخت تھی، کیونکہ انہیں مومنین سے دور کر دیا گیا تھا اور ایک ایسا ماحول بنایا گیا تھا جہاں پر مومنین بہت دور تھے امام سے، لیکن اتنی سختیاں نہیں تھیں۔ کہہ رہے ہیں سب سے سخت پیریڈ جو ہے امامت کا چوتھے امام کا تمام اماموں کے زمانوں میں، یہ امام، یہ علماء جو ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔